پھر ہمارے گھر سے دین رخصت ہو جائے تو دین نہیں آ سکے. ایک آدمی اپنے گھر میں ٹی وی لے کر آ گیا, شادی ہو گئی, شادی میں ٹی وی لے کر آیا تو باپ نے منع کیا کہ دیکھو بیٹا یہ اچھی چیز نہیں ہے. کہ نہیں بابا آپ کو پتہ نہیں دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی, اور اس کی ضرورت ہے. آج کل ہمیں پتہ تو چلے دنیا میں کیا ہو رہا ہے, یہ پتہ نہیں کہ قبر میں کیا ہوگا ہمارے ساتھ, یہ پتہ نہیں. موت آتے ہی کیا ہوگا, موت کے وقت کون سا فرشتہ آئے گا روح لینے کے لیے, اور جب اللہ سے آمنا سامنا ہوگا تو کیا ہوگا اس کا پتہ نہیں ہے. پھر یہ پتہ ہونا چاہیے حالات کیسے چل رہے ہیں. تھوڑی تھوڑی دیر میں یوٹیوب کھول کے فیس بک کھول کے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے, میرے ساتھ کیا ہوگا قبر میں, اس کا کوئی پتہ نہیں. لے آئے ٹی وی. اگلے دن باپ سمجھدار آدمی تھا, اس نے کیا کیا, محلے کے آوارہ غنڈہ بدماش لوگوں کو لے کے گھر آیا, اور جس کمرے میں ٹی وی رکھا ہوا تھا اس میں مہمانوں کو بٹھایا, اور اپنے گھر کی جو نئی دلہن تھی اس کو کہا ان کے ہاتھ واتھ دھلاؤ, ان کو کھانا کھلاؤ, چائے پلاؤ. تو وہ پریشان ہو گئی کہ بابا کیا ہو گیا, غنڈہ آوارہ بدماشوں کو گھر لے آئے. فوراً اپنے شوہر کو فون کیا, بابا جی کی طبیعت خراب ہو گئی, جلدی سے فوراً گھر آ. وہ آیا گھر, اس نے دیکھا کہ وہ بدماش گھر میں بیٹھے ہوئے, غنڈہ آوارہ قسم کے لوگ. وہ اس کو بڑا بیچارے کو غصہ آیا, تو کہا بابا جی یہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اصل میں آپ ٹی وی لے کر آئے تھے تو ٹی وی میں جو انڈین فلمیں آتی ہیں اس میں ہندوستان کے بدماش آ رہے ہیں. ہمارے گھر میں ہندوستان کے سکھ ہندو بدماش آ رہے ہیں. اور انگلش فلمیں آتی ہیں تو اس میں وہ انگلینڈ کے, امریکہ کے, یورپ کے, امریکہ کے بدماش ہمارے گھر میں آ رہا ہے. تو آپ کافر بدماشوں کو لے آئے, میں بھی مسلمان بدماشوں کو لے آیا, میں نے تو کون سا گناہ کیا. آپ کافر بدماش جو آپ کے گھر میں آ رہے ہیں, ہمارے گھر میں ہمارے رشتہ دار ہیں, ماموں ہے آپ کا, کوئی چچا ہے, بھائی ہے, کوئی بیٹا ہے, تو سارے نامحرم ہمارے گھر میں آ رہے ہیں. فیس بک سے, یوٹیوب سے ہمارے گھر میں سارے دنیا کے بے حیا بدماش آ رہے ہیں ہمارے گھر. اب ہمارا گھر بدماشوں کا اڈا بن گیا, جہاں بدماش آتے ہیں تو وہ بدماشوں کا اڈا ہے. تو بچے بدماش, بیوی بے حیا, اور شوہر کی نافرمان. اور یہ مولوی صاحب کے پاس جا رہے ہیں, مولوی صاحب کوئی تعویذ دے دے. وہ جو میں نے قصہ سنایا تھا نا کہ وہ چوہا کنویں کے اندر پڑا ہوا ہے, اور کہ مولوی صاحب یہ کنواں کیسے پاک ہوگا؟ پھر پہلے وہ چوہے کو ہٹاؤ پھر پاک ہوگا. جب تک کہ ہمارے گھر میں فیس بک ہے, یوٹیوب ہے, یہ موبائل کی گندگی ہے, ہمارا گھر پاک نہیں ہو سکتا. گھر میں گٹر بھرا ہوا ہے, اور اس سے پخانے کی بدبو آ رہی ہے, کاکروچ آ رہے ہیں, اور اس سے چوہے آ رہے ہیں, اور گھر میں بیماریاں پھیل رہی ہیں. کبھی چوہا کس کو کاٹتا ہے, کبھی کس کو کاٹتا ہے. اب یہ کہہ رہے پتہ نہیں ہمارے گھر میں سبھی بیمار ہیں, سب بیمار. تو یہ نحوستیں کب نظر آتی ہیں؟ جب دل کا نور ہوتا ہے, ایمان کا نور ہوتا ہے. ایمان کا نور ہوگا تو موبائل کو نجاست سمجھے گا, نجس سمجھے گا, فیس بک کو نہیں استعمال کرے گا, یوٹیوب کو نہیں استعمال کرے گا. تنہائی میں جو شخص موبائل کھولتا ہے اب یہ گناہ ضرور کرے گا. دیکھیے خلوت کے گناہ, خلوت میں گناہ, خلوت میں موبائل ہے آپ کے پاس تو اب آپ نہیں بچ سکتے, اب گناہ سے نہیں بچ سکتے.